سب سے پہلے آ جائیں کہ یہ دف کا مسئلہ ہے۔ قوالی دف سے بہت آگے کی چیز ہے۔ قوالی میں پورے کے پورے ڈھول اور ڈھولکیاں ہوتی ہیں اور ساتھ میں تالیاں بجتی ہیں۔ پورے کے پورا تصوف کا سلسلہ قوالی پہ کھڑا ہے۔ آج بھی گولڈا شریف میں محفل سما ہوتی ہے، پیر نصیر الدین نصیر صاحب خود بجایا کرتے تھے۔ آج بھی پاک پتن کے دربار پہ محفل سما ہوتی ہے، آج بھی گنج بخش علی حجویری کے دربار پر محفل سما ہوتی ہے۔ حضرت امیر خسرو سمیت تمام تصوف کے جو قائل لوگ تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے اور لوگ شوق سے سنتے تھے اور دین وہ اسی سے پہنچاتے تھے۔ اس وقت یہ رواج تھا، لوگ اسی سے دین سنتے تھے، اس میں دین کی باتیں ہوتی تھیں اور ان کے دل کو اچھی لگتی تھیں۔ تو آپ نے فتوے لگانے ہیں تو لگائیں، ان کے اوپر گولڈا شریف کے اوپر لگائیں، پاک پتن شریف کے اوپر لگائیں، گنج بخش علی حجویری کے اوپر لگائیں، تمام صوفیاء کے اوپر لگائیں، حضرت امیر خسرو کے اوپر لگائیں۔ یہ دف کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسئلہ پیسے لینے کا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی گوگل سے پوچھیں، اے آئی سے پوچھیں، پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے لے کر نعت پڑھنے والے نعت خان کا نام اویس رضا قادری ہے۔ اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ ناچا ٹاچا گروپ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیا پیسے لے کر 5-5 لاکھ روپیہ لے کر اور 10-10 لاکھ تک لے کر نعت پڑھنا، کیا یہ حضرت احسان نے کیا تھا؟ کیا یہ نعت خانی کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ دین کی تبلیغ ہے؟ وہ لوگ ناچا ٹاچا گروپ میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ اور وہ لوگ جو ممبروں پہ بیٹھ کے 1.5 لاکھ روپیہ لے کر لوگوں کو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں، جی ہمارے فلاں پیر صاحب کے والد صاحب کی چارپائی ہوا میں ناچا ٹاپا کرتی تھی، وہ اس ناچا ٹاچا گروپ میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ ناچا ٹاچا گروپ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ بائیکاٹ بلا تفریق ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج نوجوان نسل ذکر علی سننا پسند کرتی ہے۔ دف کو چھوڑ دیں، میں چیلنج کرتا ہوں، ان سے آپ ایک لسٹ لیں کہ آپ ہمیں لسٹ لیں کہ کن لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوں گے جو ذکر علی کرتے ہیں، حضرت علی کی شان میں منقبتیں پڑھنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو طالب کا ذکر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اس لیے ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، دوسری وجہ کوئی نہیں ہے، جو مرضی ڈھونڈ لیں۔ اور میں آپ کو ایک چیلنج کر رہا ہوں، آپ ان کو کہیں کہ جو منقبت ہم پڑھ رہے ہیں آپ دف کے بغیر اپنی مسجد میں پڑھ کے سنا دیں، ہم دف بجانا چھوڑ دیں گے، آپ پڑھ کے ہمیں سنائیں کہ خطائیں ڈھونڈنے والوں کا حشر کیا ہوگا جب کہے گا میرا اللہ بطول سچی ہیں۔ اگر ہوتی اجازت اذان میں اضافے کی تو میں کہتا اشہد ان بطول سچی ہیں۔ آپ پڑھ کے سنا دیں اپنی مسجد میں، ہم چھوڑ دیں گے دف کو۔ دف کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نظریے کا ہے، اور وہ نظریہ ہے ذکر علی ہے۔ ان کو چڑھ یہ کہتے ہیں ہم بھی ذکر کرتے ہیں، بھیا آپ بھی ذکر کرتے ہو ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ہی ذکر کرتے ہیں جن کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کا عرس منانا شروع کیا، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے ایک دن بھی منایا ہو تو آپ ثابت کریں، پھر آپ کہتے ہیں جی یہ جو ہم مانتے ہی نہیں ہے، جو کام اعلیٰ حضرت نے نہ کیا ہو، جو فتاوی رضویہ میں نہ لکھا ہو، کہاں کیا تھا انہوں نے عرس معاویہ، کہاں منایا تھا؟ آپ جواز پیش کرتے ہیں جی منانا جائز ہے، جی جائز ہے۔ مجھے یہ بتائیں ایک بندہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے کتنے جلیل القدر صحابہ گزر چکے ہیں جو ایمان لائے، لاکھ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے، پہلے آپ ان کا عرس منا لیں، جب باری آئے گی حضرت امیر معاویہ کی ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کا عرس منائیں گے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کا دین کیوں لانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو استثناء کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اے واعظ تجھے ہی زیبا ہے، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، ہم علی والے ہیں ہم سے یہ فنکاری نہیں ہوتی۔ خدا کی دف بھی بجتی چلی آ رہی ہے، یہ لوگ خود بھی بجاتے ہیں، انصار کی بچیوں نے بھی بجائی۔ جہاں تک بات ہے کہ حضرت احسان نے نہیں بجائی یا بعد میں صحابہ نے نہیں بجائی، تو بھائی آپ اس طرح سے اپنا میلاد بھی نہیں ثابت کر سکو گے، جس طرح سے انہوں نے منایا اس طرح سے۔ اگر آپ نے طرح کی بات کرنی ہے تو مسئلہ نہ دف کا ہے نہ مسئلہ پیسوں کا ہے، وہ بھی آپ سب سے زیادہ لیتے ہیں، مسئلہ ذکر علی کا ہے۔ اگر نہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ناچا ٹاچا گروپ منقبتیں حضرت علی کی شان میں پڑھتے ہیں دف کے ساتھ، آپ اپنی مسجدوں میں دف کے بغیر پڑھ کے سنا دیں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ میں نعت خواں نہیں ہوں، نہ میرا کوئی دوست نعت خواں ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، لیکن آپ لوگوں تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں سارے کا سارا بغض علی میں کر رہے ہیں۔